الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ونحتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تراویح یہ ہم نے خود ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کی اور آپ کے سامنے رکھی. بہت ساری ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی جو تراویح کے ساتھ مزاح کیا جا رہا ہے، اور یہ امت تراویح کی نماز کو جس مزاح کے ساتھ ادا کر رہی ہے تو خدا را اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچیے گا. یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اچھے طریقے سے وضو کیا، اچھے طریقے سے وہ کھڑا ہوا، قرات کی، رکوع کیا، اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ اس نے سجدہ کیا، تو اللہ رب العالمین وہ جو نماز ہے وہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور اس نمازی کے لیے دعائیں کرتی جاتی ہیں. اور اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ جو شخص اچھی طریقے سے نہ وضو کرے، نہ اچھے طریقے سے سجدہ کرے، نہ رکوع کرے اور صرف نماز کو ٹالے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے اور کالے سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے نماز. تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیے. قرآن حکیم کو اچھے طریقے سے ورتل القرآن ترتیلا، خوبصورت آواز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھنے کا حکم ہے. تو آپ اگر اس طریقے سے نماز پڑھائیں گے تو نہ پڑھنے والے کو فائدہ ہے نہ پڑھانے والے کو فائدہ ہے، اور جو آپ تراویح کی رکعات پڑھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یہ تو صرف اس طرح کا ہوا کہ ماتھے کو نیچے لگانا ہے اور اوپر اٹھ جانا ہے، بس گنتی پوری ہو رہی ہے. تو عبادات کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کیجئے سب سے پہلے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی محبت دل میں لا کر اس شوق کے ساتھ عبادت کیجئے کہ میرے رب نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے. جب میرا رب اس چیز کا حکم دے رہا ہے تو اسی لیے میں اس نماز کو پڑھوں گا تاکہ میرا رب اپنے حکم کی وجہ سے جب اس کے حکم کی تعمیل میں کروں گا تو وہ مجھ سے راضی بھی ہوگا، تو خوش بھی ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا نماز کے اندر اور زیادہ دل لگے گا. تو خدا را ایسے جو قرہ حضرات ہوتے ہیں یہ ان سے بھی گزارش ہے، خدا را لوگوں کی نمازوں کو نہ خراب کیجیے، اور عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے آپ جا کر تراویح نہ پڑھیں.